بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جون 2022 بروز منگل، مقامی اور بین الاقوامی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب مجرموں کی امپورٹنٹ سرکار کے ترمیم شدہ نیب قانون نے احتساب کو ہی دفن کر دیا۔ پیر کے روز عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت تبدیل کرنے کی امریکی سازش کے ذریعے محض مجرموں کے اس ٹولے کو ایک اور NRO دینے کے لیے پاکستان کی پوری معیشت سیاسی نظام کو پٹری سے اتارا گیا۔ ان کے مطابق اس کی تصدیق نون لیگ کے خرم دستگیر کر چکے ہیں۔ عمران خان نے پیغمبر علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ان کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تباہی ان معاشروں کا مقدر بنتی ہے جہاں کمزوروں کی پیٹھ پر تو تعزیر کا کوڑا برستا ہو، مگر طاقتور لوگ قانون کی پہچان سے دور رہتے ہیں۔ آج نیب کے اس ترمیم شدہ قانون کے ساتھ ہمیں وائٹ کلر کرائم کے مجرموں کو احتساب سے بچاتے ہوئے تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے مجرم مافیا کو NRO تو ملے گا اور نیب کے زیر تفتیش 12 ارب میں سے 11 ارب روپے کے مقدمہ اب نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا۔ ان کے بقول تاریخ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو فراموش کرے گی اور نہ ہی کبھی معاف کرے گی۔ چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ نے آرمی چیف سے ضمنی اور بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ تفصیلات کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مراسلہ لکھا، جس میں انہوں نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے آرمی چیف سے انتخابات کے لیے 20 حلقے NA 245 کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے بھی سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ چیف الیکشن کمیشن نے PK سوات کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مراسلے میں چیف الیکشن کمیشن نے گزشتہ انتخابات میں پاک فوج کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے گزشتہ عام ضمنی و بلدیاتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان باضابطہ سیاسی اشتراک کے عمل کا معاہدہ طے پایا گیا۔ میڈیا کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں شاہ محمود قریشی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ قابل عمل جامع نکات پر اشتراک عمل کے معاہدے پر بھی مفصل گفتگو ہوئی۔ اس دوران دونوں جماعتوں کے مابین باضابطہ سیاسی اشتراک کا معاہدہ طے پایا گیا۔ عمران خان اور علامہ راجہ ناصر عباس نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ PTI اور مجلس وحدت المسلمین نے کسی صورت غلامی قبول نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستانی سرزمین پر کسی بیرون ملک کے اڈے قائم نہ کرنے دینے پر بھی مکمل اتفاق کیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق آزاد خارجہ پالیسی کے بیانیے سے کسی طور پر روگردانی نہیں کی جائے گی اور ملکی معاملات میں غیر ملکی مداخلت روکنا خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول رہے گا۔ دونوں جماعتوں نے ملک سے ظلم کے خاتمے، انصاف کی فراہمی پر مکمل اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمارے خلاف غلط کیس بنے تو انہیں ختم کرانا اور ان میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا NRO نہیں ہمارا حق ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نیب قوانین میں 85% ترمیم وہی ہوئی جو پچھلی حکومتیں خود منظور کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے 2 نمبر قانون سازی کی اور یہ 2 نمبر جج لانا چاہ رہے تھے۔ موجودہ حکومت نے موس الہی کو پہلے گرفتار کر کے بعد میں مقدمہ نہیں کیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں، ان کے خلاف میرٹ پر کیس بنے گا تو بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کے روز اسلام آباد میں سعودی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا کہ باہمی تعاون کو معاشی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں تیل کی مؤخر ادائیگی پر فراہمی اور مالی معاونت کی۔ وزیر اعظم نے سعودی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے ایک ابھرتا ہوا ملک ہے۔ پاکستان میں IT، زراعت، لائف اسٹاک، توانائی و دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے 75 سالوں میں مثالی رہے۔ سعودی عرب نے سیاسی، سفارتی اور معاشی محاذوں پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دورہ سعودی عرب انتہائی مفید رہا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی۔ اس اعتماد پر ہم سعودی لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ امید ہے کہ IMF پروگرام ایک آدھے دن میں بحال ہو جائے گا۔ IMF کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر کوئی اعتراض نہیں اور اسے 12 لاکھ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری طرف سے دی گئی 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس کی چھوٹ برقرار رہے گی۔ فارم کمپنیز کے ریفنڈ آئندہ 4 روز سے ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر 4 دنوں میں ریفنڈ کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا تو آئندہ 2 ماہ میں پیسے کلیئر کر دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فنانس کمپنی نے تجویز دی ہے کہ 30 کروڑ پر ٹیکس نہ لگایا جائے اور 30 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر اس وقت رقم کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نور پور شرما کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مغربی بنگال کی اسمبلی نے بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما نور پور شرما کے گستاخانہ بیان کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی، جبکہ نور پور شرما کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ نور پور شرما کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں گئی ہوئی ہے، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ رہی۔ تاہم جتنے دن روپوش رہنا ہے رہ لے، ایک نہ ایک دن پولیس کے ہاتھ آ جائے گی۔ اس موقع پر بھارتی جنتا پارٹی کے ارکان اسمبلی نے شدید احتجاج کیا، قرارداد پیش کرنے میں رکاوٹیں ڈالی اور وزیر اعلیٰ کے خطاب کے موقع پر بھی نعرے بازی کرتے رہے۔ نور پور شرما کے خلاف کلکتہ میں مقدمہ درج اور پولیس BJP کے ترجمان کی گرفتاری کے لیے گزشتہ 1 ہفتے سے دلی میں مقیم ہے، لیکن نور پور شرما جان کو خطرے کا بہانہ بنا کر تاحال روپوش ہے۔ واضح رہے کہ BJP ترجمان نور پور شرما نے TV پروگرام میں گستاخانہ بیان دیا تھا، جس پر عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور شدید احتجاج پر حکمراں جماعت اپنے ترجمان کو معطل کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ انڈیا میں مسافر طیارے کے انجن میں آگ لگنے کے بعد ہنگامی لینڈنگ۔ انڈیا کے ایک مسافر طیارے کے انجن میں آگ لگنے کے بعد ہنگامی طور پر اسے اتار لیا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ نئی دلی جا رہا تھا، جس میں 185 مسافر سوار تھے۔ تاہم پرواز کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے انجن میں آگ لگ گئی، جس پر اس کو انڈیا کے مشرقی شہر پٹنہ میں ہنگامی طور پر اتار لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسپائس جیٹ نامی کمپنی کا طیارہ اندرونی ملک پرواز پر تھا۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ اڑان بھرنے کے بعد نیچے سے لوگوں کو جہاز کے بائیں پر آگ لگی دکھائی دی اور انہوں نے ایئرپورٹ حکام کو مطلع کر دیا۔ ان کے مطابق آگ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لگی، انجینئرنگ ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ تاہم تمام مسافروں کو بحفاظت جہاز سے اتار لیا گیا۔ جہاز کے ایک مسافر نے صحافیوں کو بتایا کہ اڑان بھرنے کے ابتدائی 15 منٹ میں جہاز کے اندر بہت شور بھی سنا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ واپس پٹنہ جا رہے ہیں۔ انڈیا کے مقامی میڈیا کے پلیٹ فارم NDTV نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہاز سے ایک پرندہ ٹکرایا تھا اور ہو سکتا ہے کہ آگ اسی وجہ سے لگی ہو۔ اسپائس جیٹ کمپنی ایویشن حکام کی جانب سے 10 لاکھ کا جرمانہ کیے جانے کے باعث حالیہ ہفتے کے دوران خبروں میں رہی۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اپریل میں حکام نے اسپائس جیٹ کے 90 پائلٹس کو بھی یہ کہتے ہوئے کام سے روکا تھا کہ انہوں نے مطلوبہ تربیت حاصل نہیں کی۔ افغانستان میں قید 5 برطانوی شہری رہا کر دیے گئے۔ برطانیہ نے کہا کہ افغان طالبان نے حراست میں لیے گئے 5 برطانوی شہریوں کو رہا کر دیا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ برطانیہ نے افغانستان میں قید 5 شہریوں کی رہائی یقینی بنائی۔ برطانوی فارن آفس کا کہنا تھا کہ ان 5 افراد کا افغانستان میں کوئی حکومتی کام نہیں تھا اور یہ ٹریول ایڈوائزری کی خلاف ورزی کر کے افغانستان گئے تھے اور یہ ان کی غلطی تھی۔ ان افراد کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی کہ وہ کب گرفتار ہوئے، انہیں کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ فروری میں حکومت نے بیان دیا تھا کہ برطانوی شہری کو افغانستان میں قید کیا گیا تھا اور اس حوالے سے طالبان کے ساتھ بات کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک صحافی اور کاروباری شخصیت بھی موجود تھے۔ اس سے قبل طالبان نے 2 غیر ملکی صحافیوں کو رہا کیا تھا، جن میں سے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کا سابق ملازم تھا۔
برطانوی فارن آفس نے اپنے بیان میں کہا کہ برطانوی شہریوں کی غلطیوں پر ہم ان کی طرف سے افغان ثقافت یا قانون کی خلاف ورزی پر معذرت کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے 4 ممالک کے سفر پر پابندی ختم کر دی۔ سعودی عرب نے کورونا کیسز میں کمی آنے کے بعد 4 ملکوں کے سفر پر عائد پابندی ختم کر دی۔ ان ممالک میں بھارت، ترکی، ایتھوپیا اور ویتنام شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ پابندی والے ممالک کی فہرست سے نام خارج ہونے کے بعد اب سعودی شہری مذکورہ ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کچھ روز پہلے سعودی عرب نے 16 ممالک کے سفر پر پابندی لگائی تھی۔ پابندی کے شکار ممالک میں بھارت کے علاوہ لبنان، شام، ترکی، افغانستان، ایران، یمن، صومالیہ، ایتھوپیا، کانگو، لیبیا، انڈونیشیا، ویتنام، آرمینیا، بیلاروس اور وینزویلا شامل ہیں۔ معاشی بحران کے شکار سری لنکا نے IMF سے مذاکرات شروع کر دیے۔ معاشی بحران کا شکار سری لنکا نے ملک میں تیزی سے ختم ہوتے ایندھن کے ذخائر کو بچانے کے لیے 2 ہفتوں تک اسکولوں کو بند کر دیا اور غیر ضروری سرکاری دفتر کی خدمات کو بھی روک دیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کولمبو کے ساتھ ممکنہ قرضہ دینے پر بات چیت کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی والا ملک انتہائی ضروری درآمد بشمول ایندھن کی رقم ادا کرنے کے لیے ڈالر ختم ہونے کے بعد اپنے بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ پیر کے روز اسکول بند رہے اور ریاستی دفتر نے کام کے اوقات کو کم کرنے اور قیمتی پٹرول اور ڈیزل کو بچانے کی حکومتی منصوبوں کے حصے کے طور پر چھوٹے سے عملے کے ساتھ کام کیا۔ تاہم کولمبو میں ہاسپٹل اور مرکزی بندرگاہوں پر ابھی بھی کام جاری ہے۔ دبئی میں ریٹیل کاروباری مراکز نے موسم گرما کی آمد پر رعایتی پیشکشوں کا آغاز کیا۔ 20 سے 75% تک رعایت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء فروخت کی جا رہی ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق تعاونیہ میں تعلقات عامہ کے انچارج فیصل نے بتایا کہ موسم گرما میں ہر سال رعایتی پیشکشیں معمول ہے۔ التعاونیہ نے 50% تک رعایتی نرخوں کا اعلان کیا۔ ان میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔ مصر کی المنصورہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے شادی کی پیشکش سے انکار کرنے پر اپنی جماعت کی لڑکی کو چاقو کا وار کر کے قتل کر دیا۔ المصری اليوم کے مطابق یہ واقعہ پیر کے روز جامعہ المنصورہ کی فیکلٹی آف آرٹس کے سامنے پیش آیا، جہاں لڑکے نے اپنی ہم جماعت لڑکی پر چاقو سے حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ نوجوان شعبہ آرٹ کے 3 سال کا طالب علم ہے۔ اس نے طلباء پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے المحلے میں واقع گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہاں موجود افراد نے اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے طلباء کے گلے پر گہرا وار کر دیا، جس کے بعد اسے سیکورٹی کے عملے اور راہگیروں نے قابو کر لیا۔ عینی شاہدین کے بقول حملہ کرنے والا نوجوان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب لڑکی نے انکار کیا تو اس شخص نے اس سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس سے قبل وہ لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ اس واقعے میں شدید زخمی ہو جانے والی طلباء کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ دوسری جانب وہاں موجود افراد نے حملہ کرنے والے شخص کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایران نے جوہری معاہدے کے تعطیلات کا الزام امریکہ پر عائد کیا، تاہم ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا ملک عالمی طاقتوں کے ساتھ اچھے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ رائٹر نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب نے پیر کے روز ایک ٹیلی ویژن نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے بات چیت کو امریکہ روک رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آج بھی اگر واشنگٹن اپنے وعدہ پورا کرتا ہے تو ہم ایک اچھے معاہدے تک پہنچنے کے لیے وینا واپس جانے کو تیار ہیں۔ ایران کا جوہری معاہدہ مارچ میں بحالی کے قریب نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ہونے والی بات چیت میں جزوی طور پر خلل پڑ گیا کہ امریکہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈن کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے ہٹا سکتا ہے، جس پر واشنگٹن عالمی دہشت گردی کا الزام بھی لگاتار رہا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ایک ثقافتی فیسٹول میں فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک جبکہ پولیس افسر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق شہر کے شمالی حصے میں یہ واقعہ جہاں رونما ہوا وہ وائٹ ہاؤس سے 2 میل سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ یو اسٹریٹ کے علاقے میں پیش آیا، جس کے بعد MPD پولیس ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گئی ہے۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے افراد میں 3 بالغ جبکہ زیادہ تر کم عمر افراد شامل ہیں۔
زخمی پولیس اہلکار اور 2 دوسرے افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ مونچیلا کے دوران ہوا، جو ایک فیسٹول ہوتا ہے جس میں واشنگٹن ڈی سی کی ثقافت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ میں ہتھیاروں پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور پچھلے ماہ کی 24 تاریخ کو بدترین حملہ ہوا تھا۔ ٹیکساس کے ایک سکول پر فائرنگ سے 19 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو کہ 2018 میں ڈگلس ہائی سکول پر ہونے والے حملے سے بھی زیادہ تباہ کن تھا۔ اس حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ ماہ فائرنگ کے دیگر واقعات بھی ہوئے، جن میں کیلیفورنیا کی ایک مارکیٹ اور ایک چرچ پر حملہ بھی شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم نیوز اپڈیٹ۔ مزید اسی طرح دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔